لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر محترم بھائیو، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اکثر مفسرین کے بقول اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی ہے، خاص طور پر اس عشرہ کی قسم کھا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کے وقت کی، فجر کی نماز کی قسم۔ تو فجر کی نماز بڑی عظمت والی نماز ہے، بڑے مرتبے والی نماز ہے کہ نماز فجر کی قسم اللہ کھائے۔ اور فرمایا ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اب تقریباً اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کہ پہلے 10 راتیں یا پہلے 10 دن مراد ہیں۔ تو یہ بھی بہت عظمت والے دن ہیں۔
اور فرمایا والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم اور اکائی کی قسم، اس سے بھی مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ والشفع جفت سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ گویا کہ سورۃ الفجر کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی منقبت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ایام میں سے کوئی دن بھی دنیا کے دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے افضل نہیں ہے۔ جیسے راتوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں بہت فضیلت رکھتی ہیں، اور ان میں سے بھی لیلۃ القدر زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی زیادہ فضیلت والی ہیں، اور دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ دنوں میں سے کوئی دن نیک عمل کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی خیر کا، نیکی کا عمل جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پہلے 10 دنوں میں کیا جائے، باقی دنوں میں کیا ہوا کوئی عمل ان دنوں کی فضیلت کا اور اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ تو جہاد کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، بڑے فضائل آپ کی زبان سے ہم نے سنے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے مرتبے اور مقام کے برابر رکھتا ہو فضیلت اور اجر۔ آپ نے فرمایا لا اجدو، میں ایسا کوئی عمل شریعت اسلامی میں نہیں پاتا جس کا اجر اور ثواب جہاد کے برابر ہو۔ تو جہاد کی فضیلت پر تو آپ کے بڑے فرامین موجود ہیں، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل باقی دنوں میں کیے گئے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عام دنوں میں کیے گئے جہاد سے بھی ان دنوں میں کیے گئے اعمال زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، الا یہ کہ فرمایا اس مجاہد کا عمل تو زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اپنی جان لے کے بھی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور اپنا مال لے کے بھی نکل جائے، اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں کھپا دے، اس کا عمل اور اجر تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہو سکتے ہیں، سب اعمال سے سب سے زیادہ فضیلت والے عمل وہ ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے،
دیکھنے والی چیز یہ ہے، سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم تو ان دنوں کو کوئی مرتبہ اور مقام ہی نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں محرم الحرام آ جائے تو قوم بڑی تیاری کرتی ہے، ربیع الاول آ جائے تو بڑی دھوم دھام پیدا ہو جاتی ہے ماحول میں اور معاشرے میں۔ لیکن اللہ قرآن میں بھی پکار پکار کے ان 10 دنوں کی عظمت بیان کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت و مرتبت کی گواہیاں پیش کریں، اور ہم ٹاسے مصبی نہ ہوں، ہم ان دنوں کو کوئی حیثیت مرتبہ اور مقام نہ دیں، تو یہ بہت کمزور قسمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کل شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور پرسوں سے یعنی کل شام سے ذی الحجہ کا وقت شروع ہو جائے، اور اگر کل نظر نہ آیا تو پرسوں تو یقینی طور پر بات ہے۔ تو ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں کھول کے رکھنی ہیں، واضح طور پر ان کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں رب تعالیٰ ان دنوں کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ ہمیں اپنے دلوں میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کسی چیز کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 10 دن بہت اہم ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی سب سے شاندار شرح ہے وہ لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل باقی تمام دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی توضیح کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس اعتبار سے سمجھ آتی ہے کہ تمام بڑی بڑی عبادتیں وہ ان دنوں 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو باقی سال کے 350 دنوں میں جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں تمام بڑی عبادتیں۔ کس اعتبار سے؟ سب سے بڑا جو عبادت کا تصور ہے وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا سے حاجی چلتے ہیں اور ان دنوں میں جناب حرم کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، قافلوں پہ قافلے، لشکروں پہ لشکر، غول در غول، فوج در فوج، اور ہر سمت ہر طرف اللہ کی کبریائی کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اے اللہ سر تپا گناہوں سے غلطیوں سے لتھڑا ہوا ہوں، پھر بھی پاپی بن کے گناہ گار بن کے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں بھی تیرے شایان شان ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش کی شایان شان بھی صرف تیری ذات ہے، سارا ملک بھی تیرا، ساری بادشاہی بھی تیری، حکم بھی تیرا، فرما روائی بھی تیری، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ انداز، یہ جناب صدائیں سال کے باقی دنوں میں کہاں نظر آتی ہیں؟
جس انداز میں ان ذی الحجہ کے دنوں میں، اور جو حج کے لیے نہیں پہنچ پاتا تو مسلمان جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، جو ہی چاند نظر آتا جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جناب گھر میں، بازار میں، مسجد میں اور دکان میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ اللہ کی کبریائی کے یہ نغمے، یہ ترانے گا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر، ان صحابہ سے یہ باقاعدہ طور پہ روایت لائے ہیں کہ یہ دو صحابہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر یہ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جاتے بازاروں میں، کوئی سودا سپاٹ خریدنا مقصود نہ ہوتا، بلکہ تکبیرات کو اونچے اونچے یعنی لہجے میں پڑھنا، چاند ذی الحجہ کا نظر آنے کے ساتھ ہی یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک اللہ کے رسول کے یہ صحابہ گلیوں بازاروں میں گھومتے، اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے، اور جب لوگ اللہ کے رسول کے ان صحابہ کی تکبیرات کو سنتے تو دکانوں میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں مصروف لوگ ان کی تکبیرات کو دیکھ کے اپنی دکانوں میں، دفتروں میں وہ بھی اونچے اونچے آواز میں تکبیرات کہنا شروع ہو جاتے۔ یوں پورا ماحول 13 دن پورا ماحول گونج رہا ہوتا ہے، یہ چمن معمور ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جتنے بھی اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، اللہ کی حمد کے کلمات ہیں، اللہ کی کبریائی کے کلمات ہیں، اللہ کی تحلیل اور لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی کلمات ہیں، اللہ کی زمین ان سے معمور ہوتی ہے، ان نغموں سے، ان ترانوں سے، اور یہ شان اور عظمت ان دنوں کو حاصل ہے۔ تو پہلی سب سے بڑی عبادت وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور اس کے بعد نماز ہے۔ نماز جیسے باقی دنوں میں ہے، ان دنوں میں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن دنوں کی عظمت یہ واضح کرتی ہے کہ ان دنوں میں بندہ مومن کو نماز کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، موقع جانے نہ پائے، غنیمت چھوٹنے نہ پائے، یہ غنیمت بھرے لمحات جو ہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں خاص طور پہ نماز، جو عملی جسمانی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اس کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے۔ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کی عادت کیا تھی؟ آپ عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھتے، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن، 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے ایام 20 کے 13، 14 اور 15، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کی تکبیرات کی جائیں، اللہ کی حمد اور ستائش بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی کے ترانے گائے جائیں، اور یوں میرے محترم بھائیوں
باقی کام کاج میں اگر کوئی تھوڑا سا معاملے کو ریڈیوس بھی کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے کہ باقی کام کاج کے لیے وقت بعد میں زیادہ نکال لیں گے، ان دنوں میں ہم نے عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف اور جناب نیک اعمال کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہے، تو یہ ان دنوں کی عظمت کا تقاضا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک دن کا روزہ نفلی روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، یہ فرضی روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، ایک روزہ۔ اور یہ عام دنوں کا نفلی روزہ ہے۔ اچھا، عام دنوں کے نفلی روزے کی اگر فضیلت یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت کے برابر انسان کا وجود اور چہرہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ذی الحجہ کے روزے کی اسی سے آپ اس کی فضیلت کو محسوس کر لیں کہ باقی دنوں کی نسبت ان دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اجر میں اور کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو روزے اور اسی طرح صدقہ، جتنا صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ ان دنوں میں ہوتا ہے، کوئی عمرے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کوئی حج کے لیے کر رہا ہے، کوئی جناب غریب پروری کے لیے کر رہا ہے، اور ساری امت میں ذوق اور شوق بڑا ہوتا ہے قربانی کرنے کا، قربانیوں کے جانور خریدے جا رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا گھر جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، کوئی 13-15 ہزار کا حصہ ڈلوا رہا ہوتا ہے، کوئی 25-30-50 ہزار کا بکرا چھترا لے رہا ہوتا ہے، کوئی 1,00,000-1,50,000 کی گائے لے رہا ہوتا ہے، کوئی 1,00,000-1,50,000 کا اونٹ لے رہا ہوتا ہے، کوئی ایک قربانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی 4 قربانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر 10 ذی الحجہ کو ایک ہی دن اللہ کے راستے میں 100 سرخ اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ قربان کیے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خرچ کی جو رفتار ان 10 دنوں میں بن جاتی ہے وہ باقی دنوں میں بنتی نہیں ہے۔ ہر کسی کو ذوق اور شوق آیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے جناب ہم نے خرچ کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کی قربانی کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو قربانی بھی اسی میں ہے، اور پھر حج اور عمرہ، یعنی توحید، نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ آپ جو بھی کہہ لیں، اور پھر 5واں رکن اسلام کا ہے حج عمرہ، اور یہ حج کے دن ہے، یہ ایام حج ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ حج کے بڑے بڑے ارکان کو ادا کرنے کا یہی عشرہ ہے، بڑے بڑے ارکان کو ادا کرنے کا یہی عشرہ ہے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اسلام کا بہت بڑا رکن اور ارکان اسلام میں سے حج ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں کم سے کم طاقت کے ساتھ ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ انہی دنوں سے تعلق رکھتا ہے، حج کا فرض انہی دنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا کہ آپ غور کریں کہ توحید، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور حج، یہ بڑے بڑے جو ارکان اسلام ہیں، یہ سارے کے سارے ان 10 دنوں میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ باقی 350 دنوں میں یہ تمام ارکان اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ انہی 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن جب حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں،
ایک چادر کندھے پہ ہے، ایک زیب تن کی ہوئی ہے، اور دو سفید چادروں میں فقیرانہ انداز میں اور ایک بکاری پن کے انداز میں لوگ عرفات کے میدان میں اپنے رب کے سامنے جناب وہ پہنچ جاتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وقوف عرفہ۔ اور عرفہ میں پہنچنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو کے عبادت کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں، مناجات کرنے والوں کی طرف رب تعالیٰ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے راستے میں حج کے لیے، عرفہ کے لیے آ جانے والوں، جاؤ میں تم سب کو بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جتنے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے، باقی سال کے کسی دن میں اتنے لوگوں کا جہنم سے آزادی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جو لوگ حج پر نہیں ہیں، جو لوگ حج پہ نہیں ہیں، ساری امت تو حج پہ عرفہ کے میدان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ حج پہ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو نہیں پہنچ پائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میری امت کے جس فرد نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیا، اللہ اس کے ایک پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ایک اگلے سال کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ، جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے یہاں پر بالعموم وہ 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ جو ہے وہ اس دن ہماری یہاں پہ ہوتی ہے جس دن حاجی لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور مینا میں جمرہ کبریٰ کو کینکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ وہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس میں بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کا عمل ابھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھیں گے تو اس میں 8 ذی الحجہ بھی آ جائے گا، 9 ذی الحجہ بھی آ جائے گا، اختلاف سارا ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی بجائے عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اختلاف میں بڑھنے سے جتنا آپ اختلاف کرتے جائیں گے آپ عمل میں کمزور ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ مشترکات کو تلاش کرتے جائیں گے آپ عمل میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اختلاف میں نہ پڑھیں، ہم کیا کریں، 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لیں کہ اس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں پر انشاءاللہ العزیز تطبیق بھی ہو جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے عمل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کا دن، یہ بھی ان 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے اعلیٰ ترین، افضل ترین دن۔ اور ایک حدیث میں غالباً جو مسند احمد میں موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ دن ہے جب حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، جب حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ گویا کہ 10 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل سارے دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ جو ہے نا، 10 ذی الحجہ یہ یوم الحج الاکبر ہے،
یہ حج کا سب سے بڑا دن ہے کہ اس دن حاجی لوگوں نے 5 کام کرنے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا سفر کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کام مینا میں پہنچ کے جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں، اور تیسرا کام انہوں نے قربانی کرنا ہوتی ہے یا کروانا ہوتی ہے، اور چوتھا کام انہوں نے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے، حرم میں پہنچ کے جناب طواف کرنا، سعی کرنا، عمرہ کرنا، اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، اور 5واں کام انہوں نے سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کو 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ یہ یوم الحج الاکبر کا دن ہے، حج اکبر کا دن، تو یہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ الغرض میرے عزیز بھائیوں، آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو موسم بہار بنا دیا ہے، عمل کے لیے موسم بہار بنا دیا ہے کوئی اس بہار سے فائدہ اٹھانے والا، ہے کوئی نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا۔ عام دنوں میں آپ دیکھیں، عام دنوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 گنا نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی الف لام میم جس نے پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک حرف کو 10 گنا بڑھا کے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے۔ اور اگر یہ 10 دنوں میں ہم لوگ یہ طے کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضمانت تو موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں عام دنوں سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو کیا معنی ہے، کیا مشکل ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں یومیہ میں نے 3 پارے پڑھنے ہیں، یومیہ 3 پارے پڑھنے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ 10 دنوں میں ہم ایک قرآن مکمل کر جائیں گے، ایک قرآن مکمل کر جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کو سمیٹ لیں گے، کتنا بڑا اعزاز سمیٹ لیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت ہے، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فرمایا ان میں سے کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھو، کثرت کے ساتھ تکبیرات کہو، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، تحلیل اس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو یہ کثرت کے ساتھ کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے۔ باقی ہمیں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے، اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو اس سے تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے۔ ٹارگٹ طے کر لینا چاہیے کہ میں نے ان 10 دنوں میں جناب روزانہ سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیحات ہیں۔ ایسے ہی تکبیرات ہیں، تکبیرات یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک مطلق تکبیرات ہیں، مطلق تکبیرات۔ یہ بھائیوں ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی جہاں بھی آپ موجود ہیں، ہر وقت جب بھی موقع ملے تو یہ تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اگر کچھ بھی نہ آئے تو آپ صرف اللہ اکبر پڑھتے جائیں، تکبیرات اللہ اکبر اللہ، اور یہ پڑھتے رہنا ہے جب بھی موقع ملے، ہر وقت یہ پڑھتے رہنا ہے، جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے یہ پڑھتے رہنا۔ اور کچھ ہیں تکبیرات جو جن کو مقید کہا جاتا ہے، یعنی ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کون سے کیا پابندی ہے کہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں اس دن سے
ہر فردی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد اونچی آواز میں تکبیرات کا پڑھنا، اور یہ 13 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے تک یہ سلسلہ، یعنی 9 ذی الحجہ سے شروع کر کے 13 ذی الحجہ تک نماز میں اور مسجد میں باجماعت نماز میں سلام پھرنے کے بعد جناب اونچی آواز میں، کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھی سلام پھرنے کے بعد مسجد میں تکبیرات پڑھتے تو مسجدیں گونج جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں تسبیحات بھی پڑھنی ہے اور تکبیرات کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور سب سے افضل جو کلمہ ہے، سب سے افضل کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس سے افضل اور کوئی کلمہ نہیں ہے، اس سے افضل اور کوئی عمل نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ذکر سب سے اعلیٰ، وہ دعا سب سے اعلیٰ، وہ کلمہ سب سے اعلیٰ جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہو۔ یونس علیہ السلام نے بھی اسی بنیاد پر دعا کی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کوئی بھی آدمی جو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کے رب تعالیٰ سے جس مشکل سے نکلنے کی جو دعا کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یونس کی دعا کے صدقے، ان کلمات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے۔ تو لا الہ الا اللہ، اس کا ساتھیوں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں اہتمام کرواؤ، واللہ ان 10 دنوں کو غنیمت جان لو، ان کو غنیمت جان لو۔ جو آگے پیچھے کمی کمزوری ہے ان 10 دنوں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ سعادتیں سمیٹ لیں گے ہم، بڑی بڑی عظمتیں سمیٹ لیں گے ہم، اور بڑے بڑے انشاءاللہ بڑی بڑی نیکیاں ہم سمیٹنے والے بن جائیں۔ اور یہی دن عموماً قربانیوں کے خریدنے کے دن بھی ہیں، قربانی کے جانور خریدنے کے دن بھی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ بھائی فخر و مباحات کی بنیاد پہ، ریا اور شہرت اور دکھلاوے کی بنیاد پہ بڑی بڑی قربانیاں نہیں خریدنی۔ ہاں اگر بڑی بھی خریدیں، لاکھوں تک چلے جائیں، تو یہ دائیں بائیں والے کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کزن کو جتلانا مقصود نہ ہو، اور فخر و مباحات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کی ٹھان لی تھی، اور یہ میں تو پھر جانور کی قربانی کر رہا ہوں۔ اچھی قربانی خریدنی ہے، پلی ہوئی قربانی خریدنی ہے، اور صحت مند قربانی خریدنی ہے۔ کوئی لنگڑا، بھینگا، لاغر، بیمار اور بالکل نڈھال ایسا جانور نہیں خریدنا۔ ہم 100 روپے کی سبزی، 200 کا فروٹ خریدتے وقت ایک ایک دانہ چیک کرتے ہیں۔ ہمیں قربانیاں خریدتے وقت بھی پوری احتیاط اور بصیرت اور بصارت سے کام لینا ہے، اور اچھی صحت مند قربانیاں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رب کی رضا کے لیے خریدنی ہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جماعت نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ اس سال گزشتہ سال کی طرح ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو جتنے بھی شہداء ہیں ان کے گھروں میں ہم نے قربانیاں پہنچانے کا بندوبست کرنا ہے، مخیر احباب سے قربانی کا تعامل لینا ہے، اور کسی شہید کے گھر میں، ان کے ورثاء کے گھر میں ہم نے اس قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ 2 اجر مل جائیں گے، قربانی کرنے کا اجر بھی، اور شہید کے گھر میں قربانی پہنچا کے ان کو عید قربان کی خوشی میں شریک کرنے کا اجر۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھو نا، ہم ایک دور تھا کہ حاجی لوگ مینا کے میدان میں خود ذبح کرتے تھے۔ آج وہ دور باقی نہیں رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے شاید کوئی بھی حاجی خود ذبح نہ کرتا ہو، بلکہ دوسروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔
دوسروں پہ اعتماد. تو اگر حج میں قربانی کا دوسروں پہ اعتماد ہو سکتا ہے تو الحمدللہ جماعت کے حوالے سے بھی ایک اعتماد کی کیفیت پورے پاکستان میں موجود ہے کہ یہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو مینا میں قربانی کے حوالے سے پیش کی ہے. اگر ایک جگہ ایسا ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی اعتماد کرتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے. اور آدمی نے جس کام کی نیت کر لی اس کو اس کا اجر مل جائے گا. اگر کہیں بھی کوئی کھوٹ ہوگی, کوئی کمی بیشی ہوگی تو قربانی کرنے والے پر اس کو اللہ پورا اجر عطا فرما دے گا. درمیان میں وکیل بننے والے کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں شامت آئے گی اگر وہ گڑبڑ کرے. تو اس اعتبار سے یہ کام ہو رہا ہے اور بہت زبردست کام ہے. اور میں آپ سب بھائیوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جن جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے زیادہ قربانیاں کرنے کی, ان کو چاہیے کہ وہ شہداء کے گھروں کے لیے لازمی طور پر اس کا اہتمام. ابھی 15 دن پہلے مجھے پتہ ہے میں امیر محترم کے پاس تھا, کہنے لگے کہ ہم نے اپنی جیب میں سے, پاکٹ میں سے ہم نے ایک خطیر رقم جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے روانہ کر دی ہے تاکہ وہ بر وقت اپنی قربانیوں کا اہتمام کر سکیں. تو الحمدللہ یہ کردار باقاعدہ طور پر موجود ہے. اور دوسرا اور بہت بڑا عمل جو گزشتہ سال بھی ہوا تھا اور اس سال اس سے زیادہ ہم نے کرنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو اس سال قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم نے انشاءاللہ قربانیاں کرنے والوں کے گھروں سے گوشت اکٹھا کرنا ہے اور اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے محلے میں ایک ایک پوائنٹ طے کر کے شاپروں میں ڈال کے 2 کلو ڈال لیں, 1.5 کلو ڈال لیں, 2 کلو سے کم نہیں ہونا چاہیے, 2 کلو 3 کلو یہ شاپر میں ڈال کے 2 3 4 افراد کے وفد کی شکل میں ان تمام لوگوں کے گھروں میں دروازوں پہ ہم جائیں کہ جو قربانی نہیں کر پائے, لسٹ میں ان کا نام موجود ہے, سروے کیا گیا اس میں ان کا نام موجود ہے, ان کو سلام بھی کہیں اور ان کو جماعت کی طرف سے, امیر صاحب کی طرف سے, اہل محلہ کی طرف سے یہ عید والے دن کا گفٹ اور تحفہ بھی پہنچائیں, بجائے اس کے کہ ان کے بچے یعنی ایسے احساس کمتری اور محرومی کا شکار ہوں, بجائے اس کے کہ وہ عید والا سارا دن کوستے رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گلے اور شکوے کرتے رہیں. ہم ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں. کچھ نہیں بگڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہمارا 20 کلو گوشت ہے اس میں سے 5-7 کلو گوشت مائنس بھی ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن غریب غربے کی عید بن جائے گی, ان کے بچے عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے, وہ احساس کمتری اور محرومی سے بچ جائیں گے اور ایک اخوت اسلامی کا مظاہرہ ہو جائے گا, ایک انسانی ہمدردی کا اظہار ہو جائے گا. تو یہ امیر محترم نے یہ طے کیا ہے, اس کام کو بھی انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کے تعاون سے ہم نے بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم الشان دنوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا دے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے اور ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.